الصلاة خير من النوم. بہت اچھے مفتی صاحب. ارے بھائی اعلیٰ حضرت کا وقت نہیں سنا آپ نے؟ آخری نور کا ایک لمحہ چمکا اور چلے گئے. ایسے بھی جاتے ہیں جانے والے. تو جانا کیسے ہے اور جینا کیسے ہے؟ دونوں پہ. جینا کیسے ہے اور جانا کیسے ہے؟ دونوں پہ بول رہے ہیں. کیسے؟ ایسے جیا کرو. ایسے سب بولو. ایسے جیا کرو کہ کریں لوگ آرزو، اور ایسے مرا کرو کہ زمانہ مثال دے. کیا بات. کچھ لوگوں کی زندگی جینے کا ڈھب ایسا ہوتا ہے کہ کتنے دنیا میں یہ آرزو کرتے رہتے ہیں یا اللہ زندگی دی ہے تو فلاں کی طرح گزارنے کا سلیقہ بھی عطا فرمائے. بعض لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو کتنے لوگ یہ آرزو کرتے رہ جاتے ہیں کہ پروردگار موت تو آنی ہے، موت بھی ویسی عطا فرما جیسے فلانے کو آئی. موتیں ہماری جماعت میں بھی کتنوں کو آئیں، مگر کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں یاد رہ جاتی ہیں. قاری رضی اللہ چترویدی ایک گزرے خطیب، کون کی موت کا عالم. پوری تقریر ہو گئی، کہہ رہا ہے لمبی چوڑی تقریر ہم نے کر لی، اس سے زیادہ لمبی چوڑی تقریر سننا ہو تو ہماری کیسٹیں لے لو. اور ہم یہ کہہ کر کے گزر رہے ہیں کہتے کہتے قرآن کی آیت وما علینا الا البلاغ. ادھر فرشتہ تیار، موت ہو جاتی ہے، قرآن کی آیت پہ دم نکلتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھے گا. دنیا جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی خدا جانے گانا گاتا ہوا اٹھے گا، کوئی کچھ کرتا ہوا اٹھے گا، مگر قاری رضی اللہ اس بندے کا نام ہے. قبر سے اٹھے گا تو گانا گاتا ہوا نہیں، قرآن کی آیت پڑھتا ہوا اٹھے گا. اس کا جانا بھی بے مثال ہو گیا، اٹھنا بھی. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ. بہت اچھے مفتی دعا صاحب. مانگو کہ یا اللہ موت آئے آخری وقت میں تو کچھ اچھی بات ہو جائے، زبان پہ کچھ اچھا ہو. جی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ جی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. موت کا موضوع اصل میں بڑا خوشک موضوع ہوتا ہے. جی مفتی صاحب. لوگ بھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یار، یہ دم نکالے دے رہے ہیں. دم تو بھیا ہمارا خود دم نکلتا اور نکلنا ہی چاہیے. موت کوئی آسان تھوڑی ہے. جب تو یہ تو تڑنگ ہے. یہ ہے کیا فرمایا حضور نے؟ اغتنم خمسن قبل خمسن. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شباب کا قبل حرم کا. اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپا آ گیا تو ٹھیک سے نہ بیٹھا ہی جاتا نہ لیٹا ہی. جی جب تک جان ہے اسے غنیمت جانو. کچھ کر لو اس میں. تو ہم نے شروع میں بتایا تھا پریس آ گئی تھی پڑوس سے تو شوہر کیا کہہ رہا تھا؟ جتنے کپڑے نپٹا لیں. استری سے کیا بولا؟ بیوی سے. اچھا دونوں استری ہو گئی ہیں، وہ بھی استری یہ بھی استری. اچھا دونوں میں پھر ایسی بات ہے، بات یہ ہے دونوں ہی پیس کے رکھ دیتی ہوگی. وہ کپڑوں کو پیس دے، یہ انہیں پیس کے رکھ دے. لاؤ خرچہ، لاؤ خرچہ، لاؤ خرچہ، لاؤ خرچہ. سب سے اچھی بیوی سرکار دو عالم نے دنیا کا بہترین سامان بتایا. خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا میں جتنے برتنے کے سامان ہیں ان میں سب سے بہتر سامان اللہ رب العزت نے نیک بیوی کو بتایا ہے. سبحان اللہ. کیسی بیوی؟ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے. کیا سوچ رہے تھے؟ کہ یہ اسلام کا سلسلہ کیسے آگے کو بڑھے گا، اس کی نشر و اشاعت کیسے ہو، یہ کیسے دنیا میں پھیلے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھاگ گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ و بچار میں ڈوبے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکے کی امیر ترین عورت کا نام ہے. آقا دو عالم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، مکے کے جتنے سردار ہیں، جتنے سرداران قریش ہیں، آقا سب کو بلانا ہے. حضور گئے اور سارے سرداران قریش سے کہا چلو چلو ہماری شریک حیات خدیجۃ الکبریٰ بلا رہی ہے.
سرکار دو عالم قریش کے سرداروں کو لے کے آ رہے تھے اور ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس میں جتنا مال تھا آپ نے سب اکٹھا کر کے ڈھیر لگا دیا. ڈھیر پتا ہے کیا؟ اچھا ہمارے تمہارے پورے اگر دھورے کی عورتیں اگر سارے زیور بھی اپنے اگر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ڈھیر نہیں ہو سکے گا. روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم جب ادھر سے قریش کے سرداروں کو لے کے آ رہے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مال و زیور دولت کا اتنا انبار اتنا ڈھیر لگا دیا تھا کہ ادھر سے آتے ہوئے سرکار اس کی آڑ میں دکھ نہیں رہے تھے. اللہ اکبر اللہ. نظر نہیں آ رہے تھے, نظر ادھر سے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. سرکار تشریف لائے, کروڑوں رحمت نازل ہو ہم سب کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہ. آقا دو عالم قریش کے سرداروں کو لے کر کے جب آ گئے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ میں ان قریش کے سرداروں کے سامنے ایک وعدہ کرتی ہوں, اے سرداران قریش تم سب گواہ ہیں نا اس بات پہ کہ میں اپنے یہ سب مال و دولت زیورات اپنے شوہر محمد مصطفیٰ کے لیے قربان کرتی ہوں. میں اجازت دیتی ہوں کہ میرے اس مال و دولت کے ذریعے یہ اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا. کیا بات, سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ سمجھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. تو وہی جنت میں کوئی مرد ہی تھوڑی جانا ہے, مردوں کو ہی ماں بہنیں نہیں جائیں گی کیا؟ تو یہ ادھر بیٹھی ہے, میں ان سے مخاطب تو نہیں ہو سکتا لیکن بیٹھی ہیں تو سنیں, یہ بھی اگر کبھی اسلام پہ وقت پڑے تو ان کے پاس میں بھی جو پونجی ہو وہ اسلام کی مدد کے لیے پیش کیا کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. ایک بات بتاؤں, فرسٹ کلاس میں سفر کرنا ہے تو ٹکٹ خرید لو. یہی تو بات ہے. مجھے بتاؤ, اچھا تمہارے ٹی ٹی آ کے تم سے یہ کہے گا ارے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوا ہے تو فرسٹ کلاس میں کیسے آ گیا, تو وہ کیا کہے گا؟ کپڑے مت دیکھ, ٹکٹ دیکھ, ٹکٹ اور کام کر اپنا. ٹکٹ ہے میرے پاس میں, کیا ہے؟ ٹکٹ ہے. کپڑا کیسا ہے مت دیکھ, پوزیشن کیسی ہے یہ مت دیکھ, کس حیثیت کا ہوں یہ مت دیکھ, تجھے مطلب ہے ٹکٹ سے. فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے میرے پاس میں, چلا کے دکھ. ٹی ٹی کچھ کہہ سکے گا؟ اب ایک چیز بتا ہے, جنت کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین, جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے. سبحان. اب جیسے وہاں پہ کوئی اچھا پہننے اوڑھنے کھانے والا جیسے عمر پکڑ کے کہنے لگے تو کہاں کو جا رہے ہو تو بتاؤ وہاں کیا کہے گا؟ وہ دنیا تھی جہاں پہ تو میری گردن ہٹ دیا کرتا تھا, ہمارے ساتھ لوگوں نے ٹکٹ ہے. بیٹے اللہ سے ڈرے ہیں, تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, پھٹے میں رہے تھے, چھپر میں رہے تھے, تنہائی میں رہے تھے, پریشان رہے تھے, لیکن تقوی کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور اللہ نے جنت تقوی والوں کے لیے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. اور ٹکٹ خرید لو, ٹکٹ خرید لو. کس کا؟ جنت کا. کیا ہے؟ تقویٰ, پرہیزگاری. میرے آقا نے کہا بلال کعبے کی چھت پہ اذان تو پڑھو. تو مکے کے وہ گنڈے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے بڑے بڑے خاندان بنا لیے تھے, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ما وجد محمد الا هذا الغراب, محمد کو اس دانے کوے کے علاوہ معاذ اللہ کوئی اور نہیں ملا چڑھانے کے لیے کعبے کی چھت پر. میرے آقا نے فرمایا بند کر آواز, نیچے کر آواز. یہ تمہارے قانون تھے, تمہارے دستور تھے, یہ تمہارے نظام تھے, یہ تمہارے ساتھ یہ فکر تھا. تم نے قبیلوں کی بنیاد پر عزتیں بانٹی تھی, تم نے حیثیتوں کی بنیاد پر عزتیں بانٹی تھی. اب محمد عربی میں قرآن اتر چکا ہے, اللہ کے یہاں پہ بلند و بالا وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا. سبحان, بہت اچھے مفتی صاحب. محمد بلال کا سینہ اگر خشیت الہی کا مدینہ ہے تو کعبے کی چھت پر کوئی مالدار نہیں بلکہ میرا بلال چلے گا. اچھا کہا گیا کہ یہ بھی دے اسلام کی راہ میں, تو انہوں نے 40 روپے بھیجے.
اللہ قبول فرمائے اللہ۔ تو تقویٰ ٹکٹ کیا ہے؟ پرہیزگار، یہ لے لو، جنت میں چلے جائیے۔ اچھا جنت، جنت ہم نے بانٹی، بہت خوب بانٹی، خوب، سبحان اللہ۔ جنت تو وہ جو دن بھر پیک لگا رہا ہے وہ بولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت نے کہی تھی ایک بار، میں بولا 10 بار، میں نے تو اوور لوڈ کر دیا، میری جنت پکی ہو گئی۔ 10 بار بولا سبحان اللہ، اور کہہ رہا حضرت نے تو ایک بار میں پکی کری تھی، میں نے تو 10 بار کہہ دیا، اوور لوڈ کر دی گاڑی، میری نہیں ہوگی جنت تو کس کے باپ کی ہوگی۔ خوب پارٹی جنت، خوب، برا نہ لگے تو ہم جو ہیں ہم سنی ہو گئے، سانڈ ہو گئے، جدھر منہ آیا ادھر منہ مار لیا، جس کے کھیت میں دل چاہا ادھر چل لیا، اور کیا کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ باپ ناراض ہوتا ہے تو 2 لاتیں مار کے گھر سے بھی نکال دیتا ہے، چل نکل یہاں سے، چل چل۔ تو باپ کے نقش قدم پہ ہو گئے، جنت تبھی ملے۔ یاد رکھیے، آسان نہیں ہے جنت کی ڈگر، تیاری کرو اس کے لیے، نماز پڑھو، خدا کے بن کے رہو، اس نے بنایا تو اس کے بن کے رہو، اس نے کھلایا تو اس کی شکر گزاری کرو، شکر گزاری کرو گے تو فارغ چھوٹا سا ٹکڑا بات بھی ہے، بات پہ انعام بھی ہے، فرماتا لیکن شکر تو علم دیا تو شکر ادا کرو، لازیدنکم، میں علم بڑھاتا رہوں گا۔ لیکن شکر تو دولت دی ہے، شکر ادا کرتے رہو، لازیدنکم، میں دولت بڑھاتا رہوں گا۔ بے شک نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے، شکر ادا کرو، لازیدنکم، میں توفیق بڑھاتا رہوں گا۔ جو کام کرو کہو الحمدللہ، مولا میرے بس کی کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام سنا ہوگا، حضور غوث اعظم نے حضرت خلیل اللہ کا یہ واقعہ لکھا ہے، 11ویں بھی چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کی عادت تھی جب تک کسی مہمان کو دسترخوان پہ نہیں لے لیتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 فرشتوں کو مہمان بنا کے بھیج دیا، اور اس سے پہلی رات میں ایک کیس ہو چکا ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ کیا کیس تھا؟ حضرت ابراہیم شام کے وقت سے کھڑے ہوئے عبادت کرتے 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 صبح ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ صبح۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم کو۔ تو زبان سے کیا نکل گیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے کیا نکل گیا؟ کب سے عبادت کر رہے ہیں؟ شام سے، اور وقت کیا ہونے جا رہا ہے؟ صبح۔ پوری رات عبادت، کیا نکلا زبان سے؟ ابراہیم کا رب کتنا اچھا رب ہے، مگر اللہ کا بندہ یہ خلیل ابراہیم یہ بھی کتنا اچھا بندہ ہے، پوری رات عبادت میں گزار دیا۔ یہ نکل گیا کس کی زبان سے؟ حضرت خلیل اللہ کی۔ ابراہیم کا رب کتنا اچھا رب ہے، مگر اس کا بندہ ابراہیم یہ بھی کتنا اچھا بندہ ہے، پوری رات عبادت میں۔ یہ نکلا، آزمائش ہو گئی، آزما لیے گئے، امتحان۔ 2 فرشتوں کو مہمان بنا کر کے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم کے باغ میں ایک چشمہ تھا پانی کا، بڑا میٹھا، بڑا اچھا پانی اس چشمے سے نکلتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں سے کہا، جو فرشتے ہیں حقیقت میں دونوں لیکن انسان کی شکل میں آئے، کہنے لگے چلو آج دسترخوان اپنے باغ میں موجود پانی کے اس چشمے کے پاس میں لگاتے ہیں جس کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ حضرت ابراہیم مہمانوں کو لے کے چلے، باغ میں پہنچے، چشمے کی جگہ پہ گئے، لیکن چشمہ ندارت، چشمہ ہے نہیں وہاں، نام و نشان نہیں، چشمے کا پتہ نہیں۔ مہمان ساتھ میں، مہمان ارے کسی کو ولیمے میں لے کے چلو، بڑے تاؤ سے کوئی گھر پہ ولیمہ کھلوا دو، اب آ گئے تو سب سمٹا پڑا، تو مہمان کہہ رہا ہے کھڑے کھڑے انسرٹ کروائیے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا چشمہ ہے نہیں، متفکر، حیران کہ اللہ چشمہ کہاں گیا، چشمہ کہاں گیا، پانی کا چشمہ کہاں گیا۔ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مہمان ہے ساتھ میں، مہمان ہے، چشمہ نہیں ہے، کہاں گیا یا اللہ، چشمہ کہاں گیا، پانی کا چشمہ کہاں گیا۔ لیکن چشمہ ندارت،
وہ مہمان جو دو ساتھ میں تھے جو حقیقت میں فرشتے تھے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو ہم دعا کریں چشمے کے لیے. فرشتے تھے نا وہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا. ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے کریے. دونوں فرشتوں نے کہا اے پروردگارا وہ پانی کا چشمہ جو خلیل اللہ کے باغ میں موجود تھا اس کو نمودار فرما دے, ظاہر فرما دے. چشمہ نگاہوں کے سامنے تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے. فرشتے عرض گزار ہوئے ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے آپ کی آزمائش کر لی ہے, امتحان لے لیا ہے. آپ نے پچھلی رات گزشتہ رات جو اللہ کی عبادت کی, عبادت کرتے کرتے صبح کا سفیدہ نمودار ہو رہا تھا تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کیا ابراہیم کا رب کتنا اچھا رب ہے. مگر ابراہیم بھی کتنا اچھا ہے, پوری رات عبادت کر رہا ہے. یہ آزمائش ہو گئی ہے, امتحان ہو گیا ہے. پیرانے پیر روشن ضمیر دستگیر غوث اعظم آگے لکھتے ہیں جب ابراہیم خلیل اللہ اپنی عبادت پہ اتنی سی بات کہتے تو امتحان ہو جائے تو ہما شما کی تو اوقات کیا ہے. اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں نماز پڑھو, تلاوت کرو, زکات کرو, حج کرو, ریاضت کرو, مجاہدہ کرو, کوئی بھی نیکی کرو تو یہ کہہ دیا کرو یا اللہ میں کون ہوتا ہوں یہ کرنے والا, تو توفیق عطا فرماتا ہے تو تیرا کمزور بندہ ادا کر لیتا. بے شک تو کسی نیکی پہ یہ مت کیا کرو ہم نے ایسا کر دیا, ہم نے ویسا کر دیا. نہیں بھائی آپ نے کچھ نہیں کر دیا, یہ کہو میرے رب نے ایسا کر. بے شک وہ یاد آیا. بلکہ یہ اسلام میں جو چھوٹے چھوٹے جو تعلیمات ہیں نا یہ ہیں اسی لیے. جیسے بھائی کوئی اگر 25 لاکھ کی بھی کار خرید کے لایا تو ایک طریقہ تو یہ ہوا ہے کتنے کی لایا, ایک تو یہ ہو گیا. اور ایک طریقہ اسلامی کیا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لے آیا. کتنا اچھا طریقہ. نہ حسد ہوگا, نہ گڑھن, نہ جلن, بلکہ یہ عقیدہ مضبوط ہوگا اس کی کیا اوقات ہے یہ 25 لاکھ کے لے آئے ماشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لے آیا. سارا گڑھن سارا حسد سب ختم. ماشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لے آیا. اللہ نہیں چاہتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں. تو موت آئے, حیات ملے, خوشیاں ملے, غم آئے, فعال لما یرید وہ جو چاہے کرتا ہے. اس کی شان کریمی پہ یقین رکھا کرو کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی کرے گا. بے شک کرے گا کہ نہیں. بے شک وہ جو کرتا ہے کیا کرتا ہے بہتر. اچھا نصیحت کے لیے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نصیحت چھپی ہوتی ہے. ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, وہ ہر بات میں کہتا تھا بادشاہ سے اس میں بھی اللہ ہی کوئی بہتری ہوگی. بادشاہ کی ایک دن انگلی جڑ سے پوچھ گئی تو وزیر بولا اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. تو بادشاہ بولا چل ہوگی تو مگر آج تجھے بھی چھوڑ دوں کہ ادھر درد ہو رہا ہے ابھی کوئی کہہ رہا ہے بہتری, حالانکہ ہوگی بہتری, میں بھی مان رہا ہوں بہتری ہوگی. اسے جیل میں بند کر دیا وزیر کو. اور بادشاہ صاحب گئے جنگل میں شکار کھیلنے. شکار کھیلنے گئے تو جنگل میں آدیواسی موجود تھے. انہوں نے جب پیچھا پکڑا تو جو ساتھ میں گئے تھے وہ بھاگ گئے. بادشاہوں کے مزاجوں میں بڑا تکلف ہوتا, ان سے کہاں بھاگا جا رہا ہے جنگلوں میں, لڑبڑ ہو رہے تھے وہیں پر ہی. آدیواسیوں نے پکڑ لیا, شکنجے پہ کس دیا. انہیں بلی چڑھانا تھی ایک کی. جب ان کا باس آیا تو اس نے پوچھا چیک کر لیا سب کچھ صحیح ہے؟ بولے ہاں بالکل فٹ فاٹ ہے, سارے اعضاء پارٹ دیکھ لیے سب. بولے نظر ڈالو پھر سے. تو کہہ رہا جناب وہ ایک انگلی نہیں ہے. بولے چھوڑو اسے, ایک انگلی نہیں ہے. میں نے کہا تھا بالکل صحیح سلامت ہو, اس کو لانا چاہیے تھا. جب بادشاہ وہاں سے چھوٹے تو بولے صحیح کہہ رہا تھا کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. آیا اور آنے کے بعد میں جو بند کر دیا تھا اسے چھوڑا اور بولا کہ یار ہم نے غلط کرا تیرے ساتھ میں. تو بولا نہیں غلط نہیں کرا, اس میں بھی بہتری تھی, کیونکہ آج ہم ہوتے تمہارے ساتھ میں. دوسرے تو بھاگ جائے, تم کتنے ہی گرتے مگر ہم نہیں بھاگتے وہاں سے. تمہاری تو جڑ سے پچھو ہوئی تھی, تمہیں تو چھوڑ دیا جاتا, آج ہم نپ جاتے. یہ کہ تم ہمیں بند کر کے گئے, اس میں بھی اللہ کی بہتری تھی, ورنہ آج ہم نپے تھے. آپ بات ہے مفتی صاحب, ہر بات میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے. چاہے دل کو بری لگے, چاہے دل اس میں کڑواہٹ محسوس کر جائے, دل ناگواری محسوس کر
کر جائے مگر کرا دل کر کے کہنا چاہے کہ اس میں بھی عادت ڈالو، اس سے تسلی ملے گی۔ 500 روپے کا نوٹ اگر شوہر کی جیب میں رکھے اگر بیوی مسل دے تو اس نے اسے مسل دیا۔ ارے اللہ کے بندے، نوٹ تو گیا مگر تو اس اللہ کی بندی کو کیا ٹھور مارے گا؟ اچھا مجھے یہ بتا، تو اس کو کتنا ہی مار لے نوٹ آ جائے گا؟ تو کم سے کم دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یہ نہ کہہ دے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی، اس کے دل میں بھی رحم آئے گا، وہ بھی سوچے کہ کتنا بھلا شوہر اللہ نے میرے پلو سے باندھا، 500 کا بھلے ہی دھل گیا مگر کتنا رب پہ بھروسہ ہے، کہہ رہا ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی بہترین، بہت اچھا پیغام، واہ واہ واہ، بات غلط ہے؟ بہت اچھے مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔ لوٹ کے تو نہیں آیا نا، ملا تو نہیں ہو، لیکن ہاں اگر تو دنیا سے چلا بھی گیا تو خدا کی قسم اس کی زبان جب کھلے گی تیری برائی میں نہیں، تیری اچھائی۔ بے شک، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روب و دبدبے کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، مگر کہتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو بڑا بڑا گونگا بولتا ہے، بڑا بڑا گونگا، کہہ رہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہو تو ایسا تھا ویسا تھا۔ سب کا تذکرہ ہوتا ہے، سب کی یادیں ہوتی ہے، مر جانا ہے، یادیں چھوڑ کے جانا ہے تو عہد کرو کم سے کم کہ دنیا سے جاتے جاتے یادیں اتنی خوبصورت چھوڑ کے جانا کہ جب کسی کو یاد آئے تو برائی سے یاد نہ آئے، اچھائی سے یاد آئے۔ تذکرہ سب کا ہوتا ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ ختم کر لیں؟ بہت ٹائم ہو گیا، بہت ٹائم نہیں ہے، بہت ٹائم ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم کو تو فجر تک ہے، تو اس سے بھی کیا فائدہ کہ فجر میں جا کے روڑ ووڑ ہوتے ہو، تو تازہ دم جاؤ کم سے کم یہاں سے اور ایک وظیفہ لیتے جاؤ۔ وظیفہ بتائیں؟ لو گے؟ دیکھو راتوں میں کام کرتے کرتے کتنے ہی تھک جاؤ، چاہے میل میں کرو یا کھیتی باڑی میں کرو یا کہیں کرو، مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا نے ہماری بیوی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو جب سے تسبیح فاطمہ عطا فرمائی، ایک رات میری ایسی نہیں گزری ہے جس میں میں تسبیح فاطمہ نہ پڑھتا ہوں۔ اور یہ تسبیح کس کام کے لیے ہے؟ کتنی بھی تھکن ہو، کتنا بھی جسم چکنا چور ہو، رات کو اس تسبیح فاطمہ کو پڑھ کے سو جاؤ، صبح کو انشاءاللہ تازہ دم اٹھا کرو گے۔ کیا ہے وہ؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور لاسٹ میں اگر ایک بار یہ کہہ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی کہ چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ بعد لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اتنے الفاظ اگر اور کہہ لیے تو مسلم شریف کی حدیث ہے سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق بخشے۔ حاجی قبلہ رئیس احمد صاحب جو اس دنیا کو چھوڑ کے دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش نازل فرما، اور جتنی دیر بھی یہاں پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سنا، سنانے والوں نے سنایا، اللہ ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور آمین۔ ہماری تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر اس سب کو حاجی صاحب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔